السلام علیکم طاہر بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. میں اپنا انٹرویو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن آڈینس کو دیں. پہلے تو آپ کا شکریہ. اچھا جی, میرا نام طاہر اکرام ہے اور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری میں 2004 سے ہوں اور ملٹیپل فولڈس میں نے کام کیا ہے اور رائٹ ناؤ میں بینکنگ سائڈ کے اوپر جو ہے نا کام کر رہا ہوں, بینکنگ انڈسٹری کے اندر جو ہے نا وہ ہوں. طاہر بھائی, میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا سا جو ابھی کرنٹ بینکنگ انڈسٹری میں آپ کا جو کرنٹ رول ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ ہمارا جو آگے کویشچن یہ رہا وہ اس کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. میں ہیڈ آف انفراسٹرکچر ہوں جی. میرے پاس 2 میجر ایریاز ہیں, ایک نیٹ ورک انفراسٹرکچر ہے اور دوسرا سسٹم انفراسٹرکچر ہے. تو یہ 2 میجر رول ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو طاہر بھائی, اگر کوئی نیٹ ورک کی فیلڈ میں آپ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہے, آپ کی ٹیم میں آن بورڈ ہونا چاہتا ہے, تو آپ اس لڑکے میں یا اس لڑکی میں کیا اسکل سیٹ دیکھیں گے؟ کیا آپ دیکھیں گے کہ اس کو کس ٹیکنالوجی اس نے پڑھی ہوئی ہو اور کس ہارڈ ویئر پروڈکٹ پہ اس کا ہینڈ آن ہو؟ میں بات کروں گا صرف ابھی نیٹ ورکس کے پرسپیکٹو. اوکے. اچھا, نیٹ ورکس کے پرسپیکٹو میں یوزلی جب آپ کسی بھی جو ہے نا ریسورس کو آن بورڈ کرتے ہیں تو 2 طرح کے ریسورس ہوتے ہیں, ایک ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور ایک جو ہے ینگ چیپس جو کہ یونیورسٹی میں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یونیورسٹی والے جو ہوتے ہیں چونکہ وہ گریجویٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنے انرجیٹک ہیں, ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹوورڈز ورک کیا ہے, وہ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, اور ان میں لرننگ کرو کتنا, تھرسٹ کیا ہے. تو یہ وہ پرائمری آبجیکٹیو ہوتے ہیں کسی بھی فریش گریجویٹ کو جو ہے نا آن بورڈ کرنے کے لیے. لیکن آج کل چیزیں بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہو گئی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیسک فنڈامنٹلز کا, نیٹ ورک کا جس میں راؤٹنگ سوئچنگ ہوتی ہے, اس میں آپ کے پاس سیکیورٹی, نیٹ ورک سیکیورٹی والا ایریا ہوتا ہے, تو ان کو اس چیز کا فنڈامنٹلز کا آئیڈیا ہو, ان کو کلیئرٹی ہو کہ جو ہے وہ راؤٹنگ سوئچنگ کے اندر کیا پلیٹفارمز ہیں, ڈفرینس کیا ہے راؤٹرز میں, سوئچز کے اندر اس کے بیسکس کیا ہیں, سوئچنگ میں کس قسم کے جو ہے وہ ٹیبلز کریٹ ہوتے ہیں, راؤٹر میں کون کون سے ٹیبلز کریٹ ہوتے ہیں, سیکیورٹی کس طرح انکارپوریٹ کرتی ہے اس پورے سینیریو میں. تو بیسک نالج ان کو ہونا چاہیے جو کہ ان کو اسٹینڈ آؤٹ کرے گا اس پورے جو ہے نا پروسیس میں. اور جو ہمارے لائک اف یو وانٹ ٹو آن بورڈ این ایکسپیرینس پرسن جو کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو آپریشنز میں یا ڈائریکٹلی اس کو اپنی ٹیم میں ایز اے ورکنگ گائے آپ اس کو لینا چاہتے ہیں, تو اس میں آپ کیا اسکل سیٹ دیکھیں گے؟ اوکے. اچھا, اس میں جو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل آپ کے پاس کیا انسٹال بیس ہے, کس قسم کا ہارڈ ویئر لگا ہوا ہے, سافٹ ویئر کیا ہے, آپ کی جو اسٹریٹجی ٹوورڈز جو بینکنگ یا آپ کہہ لیں گے کسی بھی بزنس کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کی جو ہے نا وہ کیا ہے, تو اس میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کی ٹیم میں اگر کسی نے آنا ہو ڈائریکٹلی آپ کی ٹیم میں, تو اس کا کیا اسکل سیٹ ہونا چاہیے, اس کو کس ٹیکنالوجی پہ کام کیا ہونا اور کس ہارڈ ویئر پہ اس کا ہینڈز آن ہو تو وہ پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہو؟ اوکے. اچھا, انیشلی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا چونکہ آپ بھی جو ہے نا اس ٹیکنالوجی سائڈ پہ ہیں, ٹریڈیشنل انفراسٹرکچرس کے اندر کافی کلیپس کائنڈ آف جو ہے نا امپلیمنٹیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن اب تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ چینج آ گیا ہے. چیزیں نیٹ ورک لیئر سے نکل کر جو ہے نا اپلیکیشن لیئر پہ چلی گئی ہوئی ہیں, جس کو آج کل سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹ ورکس میں جو ہے نا بات کرتے ہیں. تو کسی بھی نیٹ ورک میں 3 میجر ایریاز ہوتے ہیں, جس میں آپ کا وین سائڈ ہوتی ہے, آپ کا کور ہوتا ہے, اور آپ کا تیسرا جو اس کے اندر ہوتا ہے آپ کا کیمپس جو ہے نا وہ آ رہا ہے, جس کو لین بولتے ہیں یوزلی. اچھا, اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے وین کو آج کل ایس ڈی وین کہا جا رہا ہے, ڈیٹا سینٹر کو کور ایس ڈی این کا بولا جا رہا ہے, اور کیمپس کے اوپر اگر آپ ایک ٹرم ایس ڈی اے کی جو ہے نا چل رہی ہے, سافٹ ویئر ڈیفائنڈ ایکسیس, تو اس کی ہوتی ہے. تو ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے, ان کی بیسکس کا آئیڈیا ہونا چاہیے, اس کی امپلیمنٹیشن کا پارٹ وہ ہوں, آرکیٹیکچر کس طرح چلتا ہے, اور وہ کسی بھی انٹرپرائز کی اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے جو ہے نا ان کے پاس کیپیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہو. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ ہے کہ یہ تینوں پلیٹ فارم الٹیمیٹلی کیسے جو ہے نا کلیبریٹ کرتے ہیں, اور یونیفائڈ پلیٹ فارم, یونیفائڈ ڈسپلے, سنگل ڈیش بورڈ, آٹومیشن, اور یہ اس طرح کی چیزوں کا ان کو جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے, تاکہ انٹیگریشن والے پرسپیکٹو میں بھی ان کا ہینڈز آن ایگزسٹ کرتا ہو. تو یعنی کہ جو ہمارے ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایس ڈی وین, جو وین سائڈ میں ایس ڈی وین
ایس ڈی ایکسس جی. اور کور سائڈ میں جو ہمارے ایس ڈی این جو ہے نا وہ چل رہا ہے, جو بھی ہمارا کور ایس ڈی این کا سولوشن ہے وہ اس کا انہیں پتا ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو میں پتا ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم بات کریں ہارڈ ویئر کے پرسپیکٹو میں, ڈیفینیٹلی ہم جو ریسورس رکھتے ہیں اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اسے کام کروانا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا پریفرڈ کینڈیڈیٹ بھی وہی ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل جو میرے پاس ہارڈ ویئر لگا ہوا ہے, اگر اس کا پہلے سے اس کا ہارڈ ویئر کا ہینڈز آن ہوگا تو وہ میرے لیے وہ پریفرڈ کینڈیڈیٹ. جی ایسے ہی ہے. تو میں یہ تو آپ کی ٹیم میں اگر کسی نے آنا ہو تو اس کو کس ہارڈ ویئر پلیٹ فارم پہ اگر اس کا ہینڈز آن ہوا ہوگا تو وہ آپ کے لیے پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہوگا. اچھا یوزلی تو اسی ٹیکنالوجی, ہاں جی, یوزلی تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر انٹرپرائز کی ایک ڈفرینٹ انسٹال بیس ہوتی ہے, اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ ہے کہ اس کو سسکو کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے نا آئیڈیا ہو کہ سسکو کا پلیٹ فارم کیسے چلتا ہے. اگر آپ ایس ڈی وین کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو اس کو پتہ ہو کہ یہ وپٹیلا یا میراکی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ چلتا ہے. ایس ڈی وین میں سسکو, اگر اس نے سسکو کی پروڈکٹس کا ایس ڈی وین سولوشن میں ہاں وچ وڈ بی پریفرڈ, تو وہ پریفرڈ. جی ایسے ہی ہے, جی ایسے ہی. ان دی سیم وے ایس ڈی ایکسس کی بات تو اب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انٹرپرائز میں ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے. اچھا ایکو سسٹم کے میرٹس ڈی میرٹس اپنے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آبجیکٹیوٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو سسکو کا اگر آپ ایکو سسٹم بلڈ کرتے ہیں, ایک یونیفائڈ فیبرک بلڈ کرتے ہیں جس میں آپ کا ایس ڈی وین بھی ہے, آپ کا کور ایس ڈی این بھی ہے, اور آپ کا ایس ڈی ایکسس بھی ہے, تو آپ کے پاس اس کا جو ایڈڈ بینیفٹ ہے وہ یہ کہ آپ یونیفائڈ پالیسی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر سسکو کی پلیٹ فارم کی آپ کے پاس فائر والز ایگزسٹ کرتی ہیں, نیکسٹ جنریشن فائر والز ہیں, تو اس کے ساتھ آپ اپنی پالیسی مینجمنٹ کر سکتے ہو, تو آپ ایک یونیفائڈ پالیسی مینجمنٹ پہ آ جائیں ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ایس ڈی ایکسس میں جیسے کوشچن تھا کہ ایس ڈی ایکسس میں اگر اس کا ایس ڈی ایکسس ٹیکنالوجی پتہ ہونی چاہیے فرسٹ آف آل. جی ایسے ہی, وہ تو ارسپیکٹیو ہو گیا. اچھا فنڈامنٹلس بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ہم فنڈامنٹل سے آگے کی بات کریں. جی پہلی چیز ہوگی کہ ٹیکنالوجی اویئر ہونا چاہیے, بہت ضروری, یہ ٹیکنالوجی تو فور شور ہے. جی ایسے. لیکن ہمارا بھی کوشچن یہ تھا کہ جیسے ایس ڈی وین میں اگر اس نے وپٹیلا کے سولوشن پہ اگر اس کا ہارڈ ویئر کا ہینڈ زون ہے تو وہ آپ کے لیے پریفرڈ. جی ایسے ہی, جی ایسے. ان دی سیم وے اگر ایس ڈی ایکسس کی بات کریں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا سسکو کے اگر اس کے پلیٹ فارم میں جو اس کا سسکو کا پورا انہوں نے آرکیٹیکچر بنایا سسکو ڈی این اے یوز کر کے, اگر اس نے اس پہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں کام کیا ایس ڈی ایکسس کے, تو وہ آپ کے لیے وہ بھی پریفرڈ. ہاں جی پریفرنس ایسے ہی ہے, پریفرنس جی پریفرنس آپ کے جو کام لینا اس کے حساب سے ہوتی ہے. تو اگر آپ پریفرنس کی بات کریں تو رائٹ نو اگر آپ ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک فل فلیج جو ہے نا وہ انوائرمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں جی, اور اگر آپ ویسے ایس ڈی ایکسس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس سسکو بھی ہے اور جینیفر بھی ہے. یعنی کہ آپ دونوں سولوشن کرنا, ہاں جی کر سکتے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی آپ اس کو کیٹر کریں گے. اور اگر ہم بات کریں اپنے ڈیٹا سینٹر کے پرسپیکٹو میں, تو ڈیٹا سینٹر کے پرسپیکٹو میں بھی ہمارے پاس ملٹیپل سولوشنز ہیں, رائٹ. تو آپ کے پرسپیکٹو اگر کوئی آپ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہے تو اس نے کس ہارڈ ویئر پروڈکٹ پہ اگر کام کیا ہوگا, ہینڈز آن ہارڈ ویئر ہینڈز آن ہوگا, ٹیکنالوجی اس کو پتہ ہونی چاہیے, تو آپ اس کو پریفر کریں گے. سسکو اور جونیپر دونوں کا جو ہے نا ان کا ہینڈز کسی پہ بھی وہ کیا ہو تو آپ کے, ہاں جی پریفر. لیکن ہارڈ ویئر ہینڈز آن ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر اگر آپ ایک ایکسپیرینس بندے کو بیسیکلی لے کر آپ لے کے آنا ہوتا ہے اور اس کسی آپریشنس میں اس کو جو ہے نا ریپلیس کرنا ہوتا ہے, اس کی ہینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے, تو وہ اگر 2-3-5 سال کے ایکسپیرینس کے بندے کو وہ ریپلیس کر رہا ہے تو اس کی ہینڈ ہولڈنگ میں اس کا وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو ابزارب کر سکے. پہلے ہم بات کر رہے تھے نیٹ ورک سیکورٹی کے پرسپیکٹو میں. آج کی ڈیٹ میں جتنی بھی ہماری سیکورٹی ہے وہ بیسیکلی این جی فائر والز ہیں جی, اور آج کی ڈیٹ میں ساری این جی فائر والز پالو آلٹو لے لیں, سسکو لے لیں, 40 مور اور لیس سب کی سیم ہی ہے آلموسٹ. تو لیکن اگر کوئی آپ کی ٹیم میں آن بورڈ ہونا چاہتا ہے تو اس کو نے ٹیکنالوجی تو پڑھی ہے, لیکن اس نے اگر کس ہارڈ ویئر کے اوپر ہینڈز آن کیا ہوگا تو وہ آپ کہیں گے آپ کے لیے. لیکن میرے لیے پریفرنس جو ہے نا پالو آلٹو اور سسکو دونوں, ایف ٹی ڈی سسکو کی اور پالو آلٹو کی نیکسٹ جنریشن فائر وال, یعنی کہ ان دونوں میں سے اس نے کسی پروڈکٹ پہ بھی کام کیا ہو تو اگر ان دونوں میں پروڈکٹ پہ کام کیا ہو تو وہ آپ کے لیے دیکھیں. ہاں جی اگر دونوں پہ کیا ہوا تو ویری لوکریٹو, لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک پہ کیا ہو تو وہ آپ کے لیے پریفر. جی جی ایسے ہی. ایک نیٹ ورک انجینئر کی پروفائل میں لوڈ بیلنسر ہونا بھی ضروری ہے. ہاں جی بہت ضروری. ہارڈ ویئر کو آپ پریفر کریں گے کیونکہ بیسیکلی وہ تو ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے, بٹ ہم تو پریفر کریں گے نا ہارڈ ویئر کس ہارڈ ویئر پہ اس نے ہینڈ آن. سٹرکس ہے, F5 ہے, ان دونوں کی جو ہے نا ہینڈز آن ان کو ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ آپ کی ٹیم میں آنا چاہے تو کس, میرے خیال میں جو ہے وہ سٹرکس جو ہے نا مور لائک پریفرنس. ہاں جی ہارڈ ویئر کا ہینڈز جی جی تو وہ
प्रेफर्ड कैंडिडेट होगा. वेरी राइट.